السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر اور تجزیہ کے ساتھ میں ہوں مزمل سروردی۔ میں کوئٹہ میں وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی صاحب کے ساتھ موجود ہوں۔ آج ہم ان سے بلوچستان کے مسائل پر بات کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ قومی سیاست پر بھی بات کریں گے، کیونکہ یہ مصالحت بھی کرا رہے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں، اس پر بھی بات کریں گے اور دیگر اہم مسائل پر بھی ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم بگٹی صاحب۔ وعلیکم السلام بگٹی صاحب کیا حال چال ہے؟ بہت مہربانی جی مولائٹ، اور آپ کا بڑا شکریہ، آپ لاہور سے تشریف لائے ہیں اور کوئٹہ کے سرد موسم میں گفتگو 8 مہینے ہو گئے آپ کو وزیر اعلیٰ بنے۔ جی پسماندہ صوبہ کہا جاتا ہے، کوئی روڈ میپ آپ کے پاس پسماندگی دور کرنے کا کہ آپ سمجھیں کہ آپ کے ٹینیور میں یہ بات ختم ہو جائے گی کہ یہ ایک پسماندہ صوبہ ہے؟ دیکھیے، یہ جو ان پیرلل ڈیولپمنٹ ہے یہ صرف بلوچستان کا مسئلہ نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اس ان پیرلل ڈیولپمنٹ میں بلوچستان سب سے پیچھے ہے، اور یہ جو ایگزسٹنگ ریسورسز ہیں جس میں 210 بلین روپیز کا ہمارا تقریباً جو فائنانشیل ایئر کا پی ایس ٹی پی بنتی ہے جو ڈیولپمنٹ ہے، یہ 43% آف پاکستان کو ڈیولپ نہیں کر سکتی لینڈ میں، پاپولیشن میں نہیں۔ جی تو لینڈ میں تو زیادہ مشکل ہے ڈیولپمنٹ، بیکاز اس کی مثال تو ایسے دی جا سکتی ہے کہ اگر لاہور میں صرف آپ نے ایک گلی بنانی ہے تو 10,000 لوگ خوش ہوں گے، یا 10,000 لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کوئی 1,000 کلومیٹر سڑک بنانی پڑے گی۔ لیکن یہ بات ضرور ہے کہ وہ 210 ارب روپے کہاں لگ رہے ہیں، آیا وہ ٹھیک جگہ پہ لگ رہے ہیں، آیا وہ لگ بھی رہے ہیں یا نہیں۔ آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ فار لاسٹ مینی ایئرز وہ جو 210 روپیز یا جتنے کا بھی پی ایس ٹی پی بنتا تھا وہ بھی کوئی 30 سے 40% یوٹیلائز ہوتا تھا، لیکن ہم نے الحمدللہ اپنا ٹارگیٹ رکھا ہوا ہے کہ 99% ہم اس کو یوز کریں گے، اور جو اویلیبل ریسورس ہے ایٹ لیسٹ وہ تو گراؤنڈ پہ لگے، وہ تو اس عام بلوچستانی تک اس کا فائدہ جائے جو سردی میں ٹھٹرتا ہے اور گرمی میں جھلستا ہے۔ تو وہ ہماری ایک ایفرٹ ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں پسماندگی کم کرنے کے لیے چیلنجز کو پہلے ایڈریس کرنا پڑے گا۔ چیلنجز ہیں کیا؟ چیلنجز اس ٹائم بلوچستان کے حوالے سے 3 ہیں جو میں سمجھتا ہوں بڑے چیلنجز ہیں۔ سب سے بڑا چیلنج بلوچستان میں کرپشن کا ہے۔ دوسرے نمبر آپ نمبر 1 ہیں کرپشن میں بلوچستان؟ چیلنج نمبر 1 ہے، نہیں ریٹنگ میں بھی نمبر 1 ہے آپ کرپشن۔ چیلنج نمبر 1 ہے۔ نمبر 2 جو ہے وہ کلائمیٹ چینج ہے، اینڈ نمبر 3 از یہ جو وائلنس ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ اس وقت ایک بڑا چیلنج بنی ہوئی ہیں، اور ان چیلنج کو ایڈریس کرنے کے لیے تینوں کا روڈ میپ موجود ہے۔ جہاں تک کرپشن کے حوالے سے ہے تو ظاہر ہے کہ یہ اوور نائٹ ختم نہیں ہو سکتی، اس کے لیے ایک ایفرٹ، کنٹینیوس ایفرٹ چاہیے، ایک ول چاہیے۔ وہ ول اس وقت حکومت میں موجود ہے، ایفرٹ موجود ہے، اور ہم اس کے لیے اپنی ایفرٹس جو ہیں وہ اس کا دائرہ کار دن بدن بڑھائی جا رہے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ میرٹ پہ لوگوں کو نوکریاں مل رہی ہیں۔ وہ بلوچستان ہے جہاں 7 لاکھ میں 10 لاکھ میں نوکری بکتی تھی۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے میں پشین گیا تو وہاں پر ایک ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے، کسی کا جو بھی پروفیشن ہو، لیکن ایسا نارملی ہوتا نہیں ہے کہ ایک سویپر کی بیٹی جو ہے انہوں نے مجھ سے آ کے اپنے آرڈرز لیے، تو شی از ویری ریسپیکٹیبل ٹو می، ہر فادر از آلسو very respectable to me. I don't want to humiliate anyone, ترقی but کے this یکساں مواقع آ گئے۔ this is what I want to tell you کہ میرٹوکریسی کے کیا فائدے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم میرٹ کو آگے لے کر آئے، اور اس سے چیزیں امپروو ہوں گی انشاءاللہ۔ لیکن ایک سوال کر لوں گا، آپ آگے میرٹ لا رہے ہیں، آگے کرپشن نہیں ہو رہی، پیچھے جو ہو رہی ہے اس کی معافی، اس کو نہیں چھیڑنا چاہتے آپ؟ مجھے سمجھ نہیں آیا آپ کے سوال کا کہ مطلب ماضی میں جو کرپشن ہوئی ہے جی اس کا احتساب بھی ضروری نہیں ہے آپ کے نزدیک؟ جو آگے ٹھیک ہو جائے یہی کافی ہے؟ دیکھیں، اگر یہ آگے ہو جائے نا، بڑا کوشچن مارک ہے۔ اگر ہم اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ دس از اے سکسیس اسٹوری، دس ول بی اے سکسیس اسٹوری، اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہماری ول ہے، ہمارا کیپیسٹی ہے، تو ہم انشاءاللہ ضرور اس میں کامیاب ہوں گے۔ ماضی میں جب آپ ماضی میں گھسیں گے تو اپنا ٹائم ویسٹ کریں گے، میرا خیال ہے۔ تو میں تو اس ٹائپ کا آدمی نہیں ہوں کہ میں ماضی کی چیزوں میں گھسا رہوں اور اپنا ٹائم ویسٹ کروں۔ اچھا، میں ایک فگرز دیکھ رہا تھا، پنجاب میں 2,500 بچوں کے لیے ایک اسکول ہے، سندھ میں کوئی 1,600 بچوں کے لیے ایک اسکول ہے، بلوچستان میں تو 965 بچوں کے لیے ایک اسکول ہے۔ تو اب آپ کے پاس تو ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز باقی صوبوں کی نسبت ان رسپیکٹ ٹو پاپولیشن زیادہ ہیں۔ دیکھیے، 2 چیزیں اس میں، ایک تو یہ کہ جب آپ کا پاپولیشن سکیٹرڈ ہوتا ہے نا تو پھر اس طرح کے اسکولز کا وہ بنتا ہے۔ دوسرا یہ ہے
کہ بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پیرامڈ چیک کریں کہ یہ سکولز بنانا بھی ایک سائنس ہے. اس کے لیے ایک پوری ایک آپ کو نا وہ ایک ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے کہ کتنے میں نے کس پرائمری سکولز بنانے ہیں, کتنے مڈل سکول بنانے ہیں, پھر ان کے اوپر میں نے ہائی سکول کی اپرچونیٹیز بچوں کو کیسے دینی ہے. ہمارے ہاں اگر آپ یہ ایجوکیشن سکولز کا پیرامڈ دیکھیں تو یہ ایک عجیب سا پیرامڈ ہے. کہیں آپ کو 400 پرائمری سکول نظر آئیں گے, اس کے جواب میں ہائی سکول ایک نظر آئے گا. کہیں آپ کو ایک ہی ویسینٹی میں 8 10 مڈل سکول نظر آ رہے ہوں گے. تو اس سے اخذ کیا ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھیں. ان کو پولیٹیکلی اس جگہ پر سکولوں کو بنایا گیا جسٹ ٹو پلیز, جسٹ ٹو گیو برائب ٹو دا ووٹرز, کہ وہ ایک ہمارے ہاں اس طرح ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے, اس میں آپ نے اسکول بنا دیا تو وہ جو اس گاؤں کا وڈیرا ہے, یا آپ کے ہاں جس طرح چودھری صاحبان ہوتے ہیں, تو ہی از ہیپی کہ اس کے گھر بلڈنگ بھی بن گئی ہے اور اس کے مہمان سروردی صاحب آئیں گے بھی اسی اسکول میں رہنا شروع کر دیں گے, اینڈ سو آن. یہ دیکھیں کتنے اسکولز بند تھے. آج 12 سال سے جو اسکولز بند تھے وہ کھولے جا رہے ہیں آفٹر 12 لانگ ایئرس. تو اندازہ لگائیں کہ آواران جیسی جگہوں پر جہاں پر ایک لیڈی ڈپٹی کمشنر جو ہیں وہ وہاں پر جا کر سکولز کھلوا رہی ہیں, پشین میں, ڈیرہ بگٹی میں, سو اینڈ سو آن. بند سکول کھل رہے ہیں, ٹیچرز کی بھرتیاں ہو رہی ہیں اور میرٹ پہ ہو رہی ہیں اور گراؤنڈ پہ ہو رہی ہیں. ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس بھرتی سے جو کوئٹہ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو پاورز ڈیلیگیٹ کرنے ہوتے ہیں نیچے کہ وہ گراؤنڈ پہ جائیں, آج ڈاکٹرز بھرتی کرنے کا اختیار گراؤنڈ پہ ڈی ایچ او اور ڈپٹی کمشنر کے پاس ہے, جو ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر. آپ کا ڈاکٹر آپ کے رورل میں جانے کو تیار نہیں ہے. دیکھیے آپ 500 ڈاکٹر اسکالرشپ پہ بنا رہے ہیں گورنمنٹ آف بلوچستان کے خرچے پہ ہر سال, لیکن آپ کے پی ایچ یوز اور ڈی ایچ نیچے ڈاکٹر وہ جانے کو تیار نہیں بانڈ جمع کرانے کے باوجود. دیکھیے ہماری سوسائٹی جو ہے اوور آل پورے پاکستان کی, بالخصوص بلوچستان کی سوسائٹی میں یہ جو سرکاری ملازمت لے لینے کے بعد اس کے بعد کام کرنے کا رجحان تھوڑا کم ہے. اس کو ایڈریس کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ دیکھو اس کو ایڈریس کرنے کا طریقہ یہ تو نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے جیل میں ڈالیں. اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنے سسٹمز کو ٹھیک کریں. اس کے لیے ہم نے کانٹریکچوئل بیس نوکری دینا شروع کر دی ہے. اٹ از فار 18 months. جو آئے گا ہائرنگ فائرنگ کا اختیار وہاں گراؤنڈ پہ ہے, اور ہم نے اس کو ذمہ دار ٹھہرا دیا ڈپٹی کمشنر کو, تمہارا ہاسپٹل ویران نہیں ہونا چاہیے, آپ کانٹریکٹ پہ لوگ لیں. تو کانٹریکٹ پہ لوگ جب آنا شروع ہو جائیں گے, بلکہ آنا شروع ہو گئے, تو وہ چیزیں امپروو ہونے لگ گئی ہیں. پھر ساتھ ساتھ ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے اپنے ہیلتھ انسٹیٹیوشنس کو ٹھیک کرنے کی کوشش ہم کر رہے ہیں, تاکہ ان کو اس طرح. سب سے پہلی چیز تو کرونک ایبسنٹیز ہے. آپ حیران ہوں گے کہ یہاں پر ٹیچرز, ڈاکٹرز, مطلب یہ بہت نارمل سی بات ہے بلوچستان میں, کہ میں اکثر اس لیے کہتا ہوں کہ بلوچستان میں کرپشن از لیجیٹیمیٹ. تو وہ کرپشن یہ ضروری نہیں ہے کہ کرپشن جو ہے وہ صرف پولیٹیشین کر رہا ہے یا صرف بیوروکریٹ کر رہا ہے. سوسائٹی اوور آل. اب یہ اس سے بڑی کرپشن کیا ہے کہ آپ ٹیچر ہیں اور آپ اسکول نہیں جاتے ہیں, آپ ڈاکٹر ہیں لیکن آپ ہاسپٹل ڈیوٹی کرنے نہیں جاتے, آپ پیرامیڈک ہیں لیکن آپ ہاسپٹل نہیں جاتے. اور پھر یہاں پر نا ہمارے ہاں یہ جو یونینز ہیں, اور اس میں سے 90% آپ کو پتہ ہے کہ اللیگل ہے, بلکہ 99% لیگل یونینز ہیں. وہ اللیگل یونینز کے تھرو آپ گورنمنٹ کو پریشرائز کرتے ہیں, آپ ڈفرینٹ گورنمنٹس کو اور ایون اسٹیٹ کو. تو ظاہر ہے ہم نے فیصلہ آپ سسٹم کی بات کر رہے ہیں. بلوچستان میں تو ایک نظام حکومت نہیں ہے, کچھ کیٹیگری اے ہے, کچھ کیٹیگری بی ہے. مشرف نے ایک ایگزیکٹو آرڈر سے کیٹیگری بی ختم کر کے سب کیٹیگری اے کیا, پھر وہ ریورس ہو گیا. تو جب تک ون سسٹم آف گورنمنٹ بلوچستان میں نہیں ہوگا تو تب تک آپ کیسے سسٹم ٹھیک کریں گے؟ دیکھیے آنیسٹلی اسپیکنگ یہ نا ایک بڑی سیریس ڈبیٹ ہے. یہ میں نے نان سیریس کوشچن نہیں کیا. مجھے لیٹ می کمپلیٹ پلیز. یہ اتنی ایک سیریس ڈبیٹ ہے کیونکہ یہ گورنمنٹ کا پورا گورنمنٹ کے 2 نظام نہیں ہے. یہ ایریاز اور بی ایریاز کی ڈویژن جو ہے وہ پنجاب میں بھی ہے اور یہ کے پی میں بھی رہی ہے. کوئی اتنی اچھی چیز نہیں ہے, میں اس کو انکریج نہیں کر رہا ہوں, لیکن اگر آپ اس کو پیننگ کی طرف پھیلانا شروع کریں گے تو یہ بڑا وائز ہوگا. اگر آپ اس کو اسی طرح کرنا چاہیں گے کہ جیسے مشرف صاحب نے کیا تھا, تو اس کے جو وہ تھے اثرات تھے وہ مناسب نہیں آئے. اور پھر دوسرا, یہ ایریاز اور بی ایریاز جو پولیس اور لیویز ہے, دے آر ناٹ مینٹ فار کاؤنٹر ٹیررزم. ان کو جو ریز کیا گیا, اگر اس تھاٹ پروسیس سے کوئی گزر رہا ہے کہ یہ کاؤنٹر ٹیررزم میں سپورٹیو ہوگا, ٹھیک ہے, آرگنائزیشن بہتر ہو جائے گی, پولیس کی قدریں بہتر ہے, لیکن اگر ماضی میں دیکھیں تو ہم نے بہت سارے ایسے ڈسٹرکٹس کر دیے, تو وہاں پر ریزلٹس کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ڈبیٹیبل ہے. میں اگری کرتا ہوں آپ سے کہ اس کو سلولی اینڈ گریجولی, اس کو آہستہ آہستہ پورے بلوچستان میں
پھیل جانا چاہیے اور انک پین کی طرح اس کو پھیلانا چاہیے کہ جہاں پر آپ کا بیس ہے اور اس سے وہ آگے بڑھتے جائیں. وی آر ڈوئنگ, جی وی آر 5 سال میں جی ہم وی آر آلریڈی ڈوئنگ دیٹ. ہم ابھی 6 ڈسٹرکٹ ایسے ہیں جو ہمارے پلان میں ہیں. انیشلی 3 ڈسٹرکٹ ہے, ان 3 ڈسٹرکٹس پہ ہم نے کام شروع کر دیا ہے. اور جیسے ابھی دیکھیں نا, ماضی کی حکومتوں میں بھی بہت سارے ہمارے ایسے ڈسٹرکٹس ہیں جو ٹوٹلی ایریاز ہیں, جیسے گوادر ہے, کوسٹل ہائی وے ہے, لسبیلا ہے, نصیر آباد ڈویژن ہے, سو اینڈ سو آن. تو اس طرح بالکل نہیں ہے کہ جس طرح کی پرسیپشن ہے. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ریئلٹیز آر سلوور دین پرسیپشنز. نا, پرسیپشنز آر ویری فاسٹ. دیکھیں ایک اور بات, یہاں کے نوجوانوں سے میں ملا ہوں, میں نے کوئی نوجوانوں سے بات چیت بھی کی ہے. آپ کے صوبے میں آپ کا لٹریسی ریٹ 54% ہو گیا ہے جی, لیکن آپ کے ہاں بے روزگاری بھی بہت ہے. آپ کے ہاں انڈسٹریلائزیشن نہیں ہوئی, صنعتیں نہیں لگیں, پرائیویٹ جابز نہیں آئیں, لوگوں کا 100% انحصار سرکاری نوکری پہ ہے. تو جب تک آپ یہاں انڈسٹریلائزیشن نہیں کریں گے, صنعتی زون نہیں بنائیں گے, جاب اپرچونیٹیز نہیں پیدا کریں گے, آپ امن بھی نہیں لا سکیں گے. آپ کا نوجوان بے روزگار ہے تو ناراض ہے نا. یہ ناراضگی کا لفظ تو آپ کا اپنا کریٹڈ ہے. یہ مطلب کہیں بھی بے روزگاری ہوگی, بچے نے ڈگری کی ہے, پڑھا ہے, نوکری نہیں مل رہی. وہ میں آپ سے مراد میرا ناراض بلوچ کی جو آپ نے ایک نہیں, کیٹیگری میں ناراض نوجوان کی بات کر رہا جی, ہوں. وہ نوجوان پختون بھی ہے, وہ نوجوان بلوچ بھی ہے, وہ جو بچے نے ڈگری کر لی ہے اس کو نوکری نہ ملے تو ناراضگی اس کا حق ہے. دیکھیے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ یہاں پر بے روزگاری ہے, لیکن حکومت کیا کر رہی ہے, دیٹ از مور امپورٹنٹ. وہ یہ ہے کہ حکومت نے اپرچونیٹیز دینی ہوتی ہیں. صرف سرکاری ملازمین سے تو کام نہیں چلے گا. وہ اپرچونیٹیز آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر کا آگے آنا ہے, وہ آئی ٹی سیکٹر ہو یا انڈسٹریلائزیشن ہو یا کوئی اس طرح کے اور مواقع ہو. حکومت کے پاس پلان ہے. حکومت نے موجودہ حکومت نے اسکل ڈیولپمنٹ کے ذریعے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے مل کے پلان کیا ہے کہ 30,000 بچے ہم تقریباً اگلے چند سالوں میں ہم باہر بھیجیں گے, جن کو اسکل کریں گے. نہ صرف اسکل کریں گے بلکہ ان کو ایکسپورٹ کریں گے تاکہ وہ ریمیٹنسز کا باعث بنے, اور نہ صرف اپنے فیملی کے لیے بلکہ پاکستان کے لیے بھی. اسی طرح دوسرا ہمارا پلان ہے اخوت کے ساتھ, اخوت پاکستان کے ساتھ مل کے ہم اپنے نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کر رہے ہیں کہ ہم ان کو آسان ایک ساتھ میں قرضے دے رہے ہیں, سو دیٹ وہ بغیر سود کے قرضے لیں, اپنا بزنس پلان بنائیں اور بزنس کریں, اور بزنس کر کے اپنے لیے روزگار کے مواقع تلاش کریں. ظاہر ہے گورنمنٹ کی تو کیپیسٹی بھی یہ نہیں ہے, اور گورنمنٹ میں تو اس حد تک بھرتیاں کی گئی ہیں کہ آپ کو پتہ ہے 2.5 لاکھ سرکاری ملازمین ہیں یہاں پر, اور وہ 2.5 لاکھ ہمارا ٹوٹل 900 روپے کا بجٹ ہے, 900 ارب روپے کا. وہ 2.5 لاکھ لوگوں پہ 80% بجٹ خرچ ہو رہا ہے. تو باقی لوگ جو ہیں وہ کہاں جائیں؟ ان میں زیادہ لوگ 18ویں ترمیم کے بعد آپ لوگوں نے خود ہی بھرتی کی ہیں, بلوچستان کی حکومت نہیں. میں تو اس چیز کا قائل ہوں کہ اب اگر آپ صرف چیف منسٹر سیکریٹریٹ کو دیکھ لیں تو وی ہیو مور دین 800 انڈیویجولز وچ آر انڈکٹیڈ ان چیف منسٹر سیکریٹریٹ. ہم اس کی ڈاؤن سائزنگ بلکہ رائٹ سائزنگ کر رہے ہیں. میں نے سب سے پہلے آئی اسٹارٹیڈ فرام مائی ہوم. میں نے سب سے پہلے اپنے ملازمین کو واپس SNJD بھیجا کہ ان کو جہاں جہاں ضرورت ہے وہاں پہ بھیج دیں, بیکاز جہاں پر اتنی بڑی ورک فورس کی ضرورت نہیں. تو یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم نے ہی کیا ہے. تو میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ صوبے کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے کسی اور نے نہیں, ہم نے خود کیا ہے. ہاں دیکھیں, اب آپ نے چونکہ اپرچونیٹیز کی بات کی تو آپ کے ہاں صوبے میں اسمگلنگ بھی ایک ایشو ہے. میں نے اس میں دیکھا ایک بچہ جو اگر تیل کی گاڑی چلائے تو وہ 3 دن میں 2 لاکھ روپے کما لیتا ہے جا کے, اگر اسے, اور تو وہ 30 دن کیوں کام کرے گا 50,000 یا لاکھ روپے کے لیے؟ وہ گاڑی وہ والی کیوں نہیں چلائے گا جو ایرانی تیل لاتی ہے؟ اس میں چونکہ پیسہ بہت زیادہ ہے. دس از اگین ویری انفارچونیٹ کہ ہم نے اپنے نوجوان کو جو گول دیا ہے یا جو اس کو جس تھاٹ پروسیس سے وہ گزر رہا ہے کہ زمباد اس کے لیے آئیڈیل ہے کہ وہ ایک زمباد اس گاڑی کو کہتے ہیں کہ وہ ایک گاڑی لے لے. تو یہ جو الیگل اسپیکٹرم ہے, یہ جو اسمگلنگ, پر آپ کا DC دیتا ہے اس کا پرمٹ؟ جی ہاں, صرف DC کو بھی وہ خود سے نہیں دیتا ہے, پوری اسٹیٹ میکنزم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ DC دیتا ہے. میں تو اس کا قائل ہوں کہ DC کو نہیں دینا چاہیے. اور لیکن کیونکہ جو بارڈر ایریاز ہیں وہاں پر آپ کی نیشنل جو سروسز ہیں جس میں پیٹرولیم سروسز ہیں وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے. بلوچستان میں کہیں پر ٹوٹل کا پمپ آپ کو نظر نہیں آئے گا ادر دین کوئٹہ یا کوئی بڑے شہر میں, یا PSO کا یا پھر اٹک کا یا پھر کسی اور کا. تو لوگوں کی ضرورت بھی پوری کرنی, وہ بھی حکومت کی ناکامی ہے. جی ہاں.
تو اب اس پہ کس حکومت کی ناکامی ہے وہ فیصلہ آپ نے خود ہی کر لینا. اور لیکن اسمگلنگ اوور آل پاکستان کے لیے ایک زہر قاتل ہے, اور اسمگلنگ جو ہے وہ اوور آل اسٹیٹ کا نقصان ہے. ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ بلوچستان کے لوگوں کے ایشوز ہیں, بے روزگاری ہے, بہت ساری چیزیں, لیکن اس کو آہستہ آہستہ ڈسکریج کرنا چاہیے. بلوچستان کے لوگوں کو اپرچونیٹیز دینی چاہیے, جیسے بیسٹ پروگرام ہے اس کے تھرو آپ نوجوان کو وہ انسینٹو دے دیں تاکہ وہ اپنے لیے کوئی اور بزنس پلان کر سکے. لیگل ٹریڈ کو انکریج کریں کہ لیگل ٹریڈ ہو, بارٹر ٹریڈ ہو بارڈرز کے اوپر, سو دیٹ یہ جو اسمگلنگ ہے اس کو روکا جا سکے. آفٹر اینڈ آف دا ڈے ہے تو انلیگل. دیکھیں آپ نے چونکہ بات کرتے ہوئے کہا کہ ان علاقوں میں سرکار کا پیٹرول پہنچانے کا نظام نہیں ہے, آپ نے کہا کمپنیوں نے وہاں پیٹرول پمپ نہیں بنائے, لیکن پھر اگر فگرز کی بات کی جائے تو بلوچستان کی اپنی ضرورت 2 ملین لیٹر آئل ہے, 4 ملین, تو آپ اسمگل تو 6 ملین سے بھی ابھی زیادہ کر رہے ہیں, ایک سٹیج پہ 15 ملین سے بھی زیادہ کر رہے تھے, تو ٹھیک ہے نا. دیکھیں نا اس میں کیا صرف بلوچستان کے لوگ انوالو ہیں جو آپ ہم پر الزام لگا رہے ہیں؟ یہ کیا آپ کے چیک پوسٹوں سے گزر کے لاہور نہیں جا رہا؟ یہ تو مناسب بات نہیں ہے نا. 2 ملین زیادہ ہے, لاہور ہی جا رہا ہوگا, کراچی جا رہا ہوگا. میں تو اس کو کہہ رہا ہوں, کنڈیم کر رہا ہوں کہ یہ پاکستان کی اکانومی کو بلیڈ کر رہا ہے. جب پاکستان کی اکانومی کو بلیڈ کر رہا ہے تو یہ ہم سب کا مسئلہ ہے. صرف آپ اس کو بلوچستان کا مسئلہ قرار دے کر اپنے آپ کو بریوزما نہیں قرار دے سکتے. اس کو ہمیں روکنا ہوگا, سلولی اینڈ گریجولی روکنا ہوگا. پہلے ودن بلوچستان روکنا ہوگا, پھر اس کے بعد بارڈر ڈسٹرکٹ تک روکنا ہوگا, اور ساتھ ساتھ اس نوجوان کو کوئی اپرچونٹی بھی دینی ہوگی سرٹنلی کہ وہ اس میں اس کو ایزی منی نظر آتا ہے کہ وہ وہاں پر کچھ کما بھی سکے. تو یہ تو ہم سارے پروونسز ہیں, فیڈریٹنگ یونٹس ہیں, اس طرح کی بات کرنا بالکل نامناسب ہے کہ آپ سے مراد اگر بلوچستان کے لوگ سارے اسمگلر ہیں, سارے بلوچستان کے لوگ اسمگلر نہیں ہیں. سارے بلوچستان کے لوگ جو ہیں ایسے ہی لوگ ہیں جیسے آپ کے ہر لوگ رہتے ہیں. میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں, لیکن اب آپ نے جیسے بات کی اکنامک زونز کی, میں چمن گیا, وہاں آپ نے وہ ایک بنایا ہے مارکیٹ, سارا ابھی وہ اوپن نہیں ہوئی ہے, میں دیکھا دکانیں بھی خالی ہیں. تو وہ جو بارڈر پہ آپ نے چمن 1 ڈاکومنٹ رجیم بھی لائے, تو سرٹنلی وہاں آپ نے لاگڑی ختم کی ہیں, تو وہ آپ کو آلٹرنیٹ جاب اپرچونیٹیز وہاں دینی پڑیں گی. 2013 میں چمن ماسٹر پلان بنا تھا, اور آج تک ایسے ابنڈنٹ پڑا تھا. ہم نے آ کے اس پر انیشیٹو لیا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت, اور ہم نے پرائیویٹ پارٹنرز کو دے دیا ہے, اور ود ان اے منتھ اور سو انشاءاللہ تعالیٰ فل سوئنگ کے ساتھ جو چمن کا ماسٹر پلان ہے, جس میں بہت سارے کمپوننٹس ہیں جو کوئی 1000-2000 کے قریب نوجوانوں کو انیشلی روزگار کا باعث بنے گا, وہ انشاءاللہ فل سوئنگ میں آپ کو اگلے 2 سے 3 مہینے میں نظر آ رہا ہے. وہ تو اکنامک ہب بھی بن سکتا ہے, اکنامک ہب بھی بن سکتا ہے, اور وہاں سے ایک لیگل ٹریڈ کا جو وہ ہے اس کی بڑی اپرچونٹی ہے. لیکن ان ساری چیزوں کے لیے, لیگل ٹریڈ کے لیے, آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو کانفلکٹ زون ہوتے ہیں ان کی ایک کانفلکٹ اکانومی بھی ہوتی ہے. تو وہ جو اکانومی ہوتی ہے وہ انلیگل اکانومی ہوتی ہے, اس کو کسی نہ کسی صورت ڈسکریج کرنا ہوتا ہے, اور اس کے لیے لیگل اپرچونیٹیز لوگوں کو زیادہ دینی ہوتی ہے. اس سے وہ چیز میرا خیال ہے امپروو ہونا شروع ہو جائے گی. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. سرفراز بگٹی صاحب سے گفتگو جاری رہے گی. بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. سرفراز بگٹی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ہم ان سے پاکستان کی سیاست پر بات کر رہے ہیں. جو آپ کے ہاں امن و امان کے مسائل ہیں وہ زیادہ گمبھیر ہیں بنسبت پورے پاکستان کے. آپ کی سڑکیں غیر محفوظ ہیں, آپ کے ہاں دوسرے صوبوں سے آنے والے لوگ خود کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں, پنجابی خود کو غیر محفوظ سمجھتا ہے. آپ کے ہاں رات کو ٹریول کرنے کی, آپ خود کہتے ہیں رات کو ٹریول نہ کریں. تو اس طرح کیسے جاب اپرچونیٹیز یا کو معاشی ترقی آپ کے خیال میں ہوگی؟ پہلی چیز تو آپ کو یہ محفوظ بنانا ہوگا نا. میں آپ سے 200% اگری کرتا ہوں کہ بنیادی بات یہی ہے کہ جب تک کسی بھی معاشرے میں, کسی بھی سوسائٹی میں, کسی بھی پروونس میں امن و امان بحال نہیں ہوگا, اس وقت تک گروتھ کرنا تو ناممکن ہے. اور یہ امن و امان کیسے خراب ہے, اس کے لیے سوچ بچار کرنی پڑے گی کہ کیسے یہ امن و امان 2018 تک بالکل ٹھیک ٹھاک تھا. یہی رات کو ٹریولنگ بھی ہوتی تھی, یہی ہر چیز, یہاں پر پنجابی ٹورسٹ آ رہا تھا, سندھی ٹورسٹ آ رہا تھا, لوگ بڑے انڈیپینڈنٹ طریقے سے آ رہے تھے. یہ جو امپیچمنٹ کی پالیسی آپ کو مرکز میں نظر آئی یا کے پی میں نظر آئی ٹی ٹی پی کی صورت میں, یہی کام ادھر بھی کیا گیا.
لیکن دکھ یہ ہے کہ اس کا ذکر، اس کا تذکرہ تو سب کرتے ہیں، وہ کہ جی وہ ان کے ساتھ مذاکرات کیے گئے، ان کو واپس بسایا گیا، جیلوں سے نکالا گیا. ادھر بھی تو یہی کام کیا، ادھر بھی تو ٹیررسٹ کو کھلی چھوٹ دی گئی ہے، ادھر بھی تو یہ کہا گیا کہ جی بس یہ مذاکرات کے ذریعے یا ان کو چھوڑنے کے ذریعے، اگر مذاکرات کے ذریعے کوئی کانفلکٹ ریزالو ہوتا ہے تو بہت خوبصورت بات ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں جب ہم نے اپیسمنٹ کی پالیسی کی ہے ریاست نے کسی بھی کے ساتھ، کسی بھی ٹیررسٹ کے ساتھ، تو اس کا رزلٹ تو ہمیشہ یہی آیا ہے کہ آپ وہ ری گروپ ہوتے ہیں، ری اسٹرینتھن ہوتے ہیں اور آپ پر اسٹرائکس کرتے ہیں. اب اس کو روکنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کو روکنے کا یہی طریقہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا پلان کرتی ہے. اب آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے ایپیکس کمیٹی میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ بلوچستان میں بی ایل اے کے خلاف، مجید بریگیڈ کے خلاف خاص طور پہ ایک آپریشنز ہوں گے، اور وہ آپریشنز جو ہیں وہ شروع ہو گئے. وہ آپریشن کس طرح ہو رہے ہیں؟ یہ نہیں ہے کہ پورے بلوچستان میں آپریشن ہو رہا ہے. وہ یہ ہے کہ آئی بی او ہوتا ہے، انٹیلیجنس بیسڈ ہوتا ہے، جہاں ان کے کیمپس ہیں جو معصوم لوگوں کے قتل و غارت میں شامل ہیں، تو وہاں پر جا کے سیکورٹی فورسز اسٹرائک کرتی. اور اللہ کا شکر ہے کہ کچھ اچھی اسٹرائکس ہو رہی ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ وائلنس جو ہے وہ وائلنس کو روکا جا سکتا ہے، اور ہماری اسٹیٹ کی کیپیسٹی ہے کہ وہ دیکھیں ہمیں بہت یہ بات دلیل سے سمجھائی گئی کہ وہ جو پہاڑوں پر ہیں ان کو ریہیبلیٹیٹ کیا جائے. ہم نے ویڈیوز دیکھیں، پریس کانفرنسیں ہوتی تھیں یہاں پہ بلوچستان میں کہ اتنے لوگ بندوق پھینک رہے ہیں، پھر ان کو پیسے دیے جاتے تھے. جو اپیسمنٹ کی پالیسی کی آپ نے بات کی، اب وہ ختم کر دیا سلسلہ یا وہ پالیسی ابھی جاری ہے آپ کے ہوتے ہوئے؟ دیکھیں پوزیشن آف اسٹرینتھ میں نا جب آپ ہوتے ہیں تو لوگ ہتھیار ڈالتے ہیں. وہ جو آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں پرامن بلوچستان پالیسی کا، وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ ایک اپرچونٹی دی گئی تھی ان فٹ سولجرز کو کہ جو پہاڑوں پہ لڑ رہے تھے کہ ریاست آپ کے اگینسٹ جائے گی. اب آپ فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ واپس اگر آنا چاہتے ہیں تو ریاست آپ کے لیے، ریاست نے اپنے دروازے بھی کھول دیے. میں جس اپیسمنٹ کی بات کر رہا ہوں وہ یہ نہیں ہے. میں جس اپیسمنٹ کی بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک ٹیررسٹ اس کے وہ پکڑا جاتا ہے، وہ پکڑ کے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں گڈ ول جسٹر کے طور پہ. وہ خطرناک ہے. ایک بندہ خود آ رہا ہے، اپنے ہتھیار ڈال رہا ہے اور گڈ ول آپ کی گڈ ول پہ آ رہا ہے، اس کو تو ویلکم کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ کسی کو جا کے پکڑتے ہیں، وہ دہشت گرد بھی ہے، اور آپ اس پہ آپریشن کے دوران پکڑتے ہیں، پولیس پکڑتی ہے، لیویز پکڑتی ہے، فوج پکڑتی ہے، ایف سی پکڑتی ہے، آپ اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. جیلوں سے نکال کے چھوڑ رہے ہیں کہ جائیں. یہ ہوا ہے جی کیوں نہیں ہوا؟ ٹی ٹی پی کی صورت میں ہوا ہے تو یہاں بھی ہوا ہے. یہاں بلوچ دہشت گردوں کو چھوڑا گیا، آئی کین نیم ہنڈریڈس جنہیں ریاست نے پکڑ کے چھوڑا. یس. تو یہ دیکھیں نا، یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، یہ پہلی دفعہ تھوڑی ہوا ہے. ریاست نے یہ اپیسمنٹ کی پالیسی بار بار کی ہے. وجہ تو کنفیوژن ہے. دیکھیں نا کہ مذہب کے نام پر جو وائلنس ہے اس کو تو آپ سب لوگ مل کے، آپ سے مراد ہم سب لوگ مل کے اس کو ٹیررزم کہتے ہیں. اور خاص طور پہ ہمارا میڈیا کنفیوزڈ ہے، ہمارا انٹلیکٹ کنفیوز ہے، ہماری پولیٹیکل مین اسٹریم پولیٹیکل لیڈرشپ کنفیوز ہے، اور ایک اسٹیٹ کنفیوژن کا شکار ہے. مذہب کے نام پر وائلنس کو دہشت گردی کہتے ہیں، اس وائلنس کو آپ ناراض بلوچ کہہ دیتے ہیں. اس ٹیررزم کو اس طریقے سے نہ کنڈیم کرتے ہیں. اچھا آپ اندازہ لگائیں کہ کنفیوژن اس سے بڑی کیا؟ ناراض بلوچ نہیں کہنا چاہیے، دہشت گردی کہنا چاہیے. آف کورس. پھر کیوں ناراض بلوچ کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں نا، آپ کو یہ میڈیا کی ٹرمینالوجی ہے، میری تو نہیں ہے. دیکھیں وائلنس جو بھی کرتا ہے، وائلنٹ جو بھی ہے اسٹیٹ آف پاکستان کے اگینسٹ یا کسی بھی اسٹیٹ کے اگینسٹ، کوئی بندوق اٹھاتا ہے، معصوم لوگوں کا قتل و غارت کرتا ہے. آپ اس لیے میں کہتا ہوں آپ پنجابی کتنے اچھے مقتول ہیں، کیوں آپ قتل بھی ہوتے ہیں اور اس کو ناراض کہتے ہیں، اس کو دہشت گرد کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ ناراض نہیں ہے، وہ دہشت گرد ہے، ٹیررسٹ ہے، کوئی بھی ہے دہشت اب گرد. نیشنل ایکشن پلان بنایا ہم نے. کنفیوژن اس سے بڑی اور کیا ہوگی کہ نیشنل ایکشن پلان ہم نے بنایا ان ٹیررسٹ کو کے لیے ہم نے علیحدہ شک رکھی ہے کہ ان کے ساتھ ہم بات چیت کریں گے، ٹی ٹی پی والوں کو ماریں گے، ملا دیوبندی کو ماریں گے، یہ جو بندوق ہے اس کی گولی ڈیفرنٹ ہے، اس کی گولی ڈیفرنٹ ہے. یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں وہاں پر انسرجنسی ہے، یہاں پر تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سیپریٹسٹ موومنٹ ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے توڑنا ہے آپ کا ملک. ٹھیک. تو یہ زیادہ خطرناک بات ہے، اس کو زیادہ خطرناک طریقے سے. پروونشل اپیکس کمیٹی کو آپ پریزائڈ کرتے ہوں گے؟ جی بالکل میں پریزائڈ کرتا ہوں. تو اب تو یہ اختیار آپ کے پاس ہے نا. تو ہم تو پہلے دن سے جو اختیار ہمارے پاس ہے ہم اس کو ایکسرسائز کر رہے ہیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہم نے کم سے کم اپیزمنٹ نہیں کی. ہم ٹیررسٹ کو ناراض نہیں کہتے ہیں، ہم ٹیررسٹ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہتے ہیں کہ تم معصوم لوگوں کو قتل کرتے ہو، تمہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. حکومت کی جو بھی کیپیسٹی ہے حکومت اس کے اندر رہتے ہوئے ایٹ لیسٹ منت ترلے نہیں کر رہی ہے. اچھا پھر
ایک اور بھی بڑا ہے، مسنگ پرسن کا بڑا رول ہے بلوچستان میں. میں نے ابھی مینگل صاحب نے بھی جب استعفیٰ دیا تو انہوں نے سارا ملبہ مسنگ پرسن پہ ڈال دیا کہ میں ان کی وجہ سے دے رہا ہوں. کیا مسئلہ ہے بطور چیف منسٹر بلوچستان؟ آپ بتا سکتے ہیں کہ کتنے لوگ مسنگ ہیں، ریاست کے پاس ہیں، پہاڑوں پر ہیں؟ کوئی آپ کا ہوم ورک ہے اس میں، اس ایشو کے اوپر؟ دیکھیے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ مسنگ پرسن ایک انٹرنیشنل ایشو ہے اور اس میں پوری دنیا سے لوگ جو ہیں وہ مسنگ ہیں. یہ ایک ریجنل ایشو ہے، یہ صرف بلوچستان کا ایشو نہیں ہے، پہلی بات. دوسری بات کہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ اگر ایک بندہ بھی مسنگ ہے، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں. لیکن بلوچستان کے کیس میں دس سبجیکٹ از ویری ڈائسی ناؤ. سیلف ڈسپیرنسز ہیں، انفورس ڈسپیرنس اور سیلف ڈسپیرنسز میں فرق ہے. ریاست نے اسی چیز کو انفورس ڈسپیرنس تو کوئی ادارے کی ہو سکتی ہے جس نے اس کو کیا، یہ اور سیلف ڈسپیرنس کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں. ایک تو انفورس ڈسپیرنس کسی ادارے کی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ کون جسٹیفائی کرے گا یا یہ کون آئیڈینٹیفائی کرے گا کہ یہ جو شخص انفورس ڈسپیئر ہے اس کو کس نے ڈسپیئر کیا؟ کیا بی ایل اے نے لوگوں کو ڈسپیئر نہیں کیا ہو؟ وار لارڈز نے لوگوں کو ڈسپیئر نہیں کیا ہو؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اسٹیبلش کر لینا، ہم نے کیونکہ ماحول بلوچستان میں پروپیگنڈا ٹول کے طور پہ اس کو استعمال کیا ریاست کے اگینسٹ، تو ہم نے اس مسنگ پرسن کو جب پروپیگنڈا ٹول بنایا تو الزام سارے کا سارا ریاست پہ لگا دیا اور ریاستی اداروں پہ لگا دیے بغیر کسی ثبوت کے کہ یہ اسٹیبلش کون کرے گا، نمبر 1. نمبر 2، جب ریاست کو اس چیز کا احساس ہوا تو اس نے ایک کمیشن بنایا. اس کمیشن نے 80% کیسز جو ہیں وہ مسنگ پرسن کے ریزالو کیے. اب جو سیلف ڈسپیرنس ہے آپ کا سوال تھا کہ وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ میں یہاں سے چلا جاؤں افغانستان، اور میں افغانستان جاؤں یا کسی فراری کیمپ میں جاؤں یا کسی اور جگہ چلا جاؤں اور میرے پیچھے جو میری فیملی والے ہیں وہ مجھے کہیں جی یہ مسنگ ہو گئی، اور میں جا کر وہاں ریاست کے اگینسٹ لڑتے ہوئے کسی دن مارا جاؤں گا اور پتہ چلے گا کہ جی وہ تو مارا گیا تھا. ایسی کوئی مثال؟ سینکڑوں مثالیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو ہم ذاتی طور پہ جانتے ہیں کہ وہ افغانستان میں موجود ہیں اور یہاں پر ان کا مسنگ پرسن میں لسٹ میں نام ہے. سو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ سبجیکٹ اتنا ڈائسی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ریجن میں سب سے کم تعداد بلوچستان کے لوگوں کی مسنگ، سب سے کم تعداد. ہاں، سب سے زیادہ شور بھی آپ کے صوبے میں. تو اس کی وجہ ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ریاست پاکستان کو توڑنے کے لیے 3 پرونگز ہیں جس پر کام کیا جا رہا ہے اور ٹیکسٹ بک کی طرح کام کیا جا رہا ہے. نمبر 1 از وائلنس، کہ وائلنس کی شدت پیدا کریں. نمبر 2 از سوشل موبلائزیشن، کہ سوشل موبلائزیشن کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی نیریٹو چاہیے. وہ نیریٹو انڈر ڈیولپمنٹ کا ہو سکتا ہے، وہ نیریٹو محرومی کا ہو سکتا ہے، وہ نیریٹو مسنگ پرسن کا ہو سکتا ہے، وہ نیریٹو ریاست کے اگینسٹ آپ کوئی بھی نیریٹو، ان امپلائمنٹ کا ہو سکتا ہے، بے روزگاری کا ہو سکتا ہے. دوسرا ہے سوشل میڈیا. یہ سوشل میڈیا جو ہے، یہ دنیا نے جب یہ سوشل میڈیا کی دنیا میں قدم رکھا تو انہوں نے پہلے اپنے سوشل ریفارمز کر لیے. انہوں نے اپنے بچوں کو ایجوکیشن دیا کہ ہاؤ ٹو یوز دس سوشل میڈیا. ہم نے کیا کیے کہ ہم نے نہ سوشل ریفارمز کیے، نہ ہمارا انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوا، نہ ایجوکیشن ریفارمز ہوئے، نہ ہیلتھ ریفارمز ہوئے، اور ہم نے 4G ایک بچے کو پکڑا دیے جو پہاڑ پہ بیٹھا ہوا ہے، کچا ذہن ہے، اس کا میٹرک ہے، انٹر ہے، کسی دور دیہات میں بیٹھا ہوا ہے، اور وہ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ریاست کے اگینسٹ جو زہر اگلا جا رہا ہے وہ اس کے دماغ میں ڈالا جا رہا ہے اور وہ اس پروپیگنڈا سے متاثر ہو کے ریاست کے اگینسٹ ہوتا جا رہا ہے، ڈس انٹیگریٹ ہوتا جا رہا ہے ریاست سے. تو کہ آپ کے پاس کس کا کیا جواب ہے؟ دیکھیں 2 سولوشن ہے اس کے جو نوجوان، یہ تو ڈائگنوسٹک ہے، یہ تو ہے کہ یہ وجہ ہے. جی اب اس کی میں بتا، سرفراز بگٹی کے پاس اس کا کوئی حل تو نہیں ہے. کیوں نہیں حل؟ کون سا ایسا مسئلہ ہے جس کا حل نہیں ہے؟ دیکھیں حل ہے ریاست کا یا حکومت کا، جو حکومت کر رہی ہے اس کا حل یہ ہے کہ جو ہمارا نوجوان ہے، ایک تو وہ ہے جس نے بندوق اٹھا لی ہے، اس کو تو ہم یہ اپرچونٹی دے رہے ہیں کہ تم واپس آ جاؤ گے تو تمہاری عزت ہوگی، نہیں واپس آؤ گے تو پہاڑوں میں مارے جاؤ گے. ریاست تو یہ نہیں کر سکتی کہ ایک سیپریٹسٹ کو آزادی دے دے، وہ جا کے معصوم لوگوں کا قتل و غارت کرنا شروع کر دے. یہ کوئی بھی ریاست نہیں اجازت دے گی. دوسرا آپشن کیا ہے کہ ہم جو وہ نوجوان جو یونیورسٹی میں ہے، جو کالج میں ہے، جس کی نوکری بکتی تھی، ہم نے اس کی نوکری بیچنا بند کر دی ہے. ہم نے اس کو میرٹ پہ نوکری دینا شروع کر دی. ہم نے اس وقت اپنے اسکالرشپ پروگرام کو اتنا بڑا وسیع کر دیا کہ بلوچستان کا کوئی بچہ PhD کرنا چاہے دنیا کی کسی یونیورسٹی میں، 100 ٹاپ یونیورسٹیز میں، ہم بچوں کو وہاں بھیج رہے ہیں. ہم ان کو اسکالرشپس دیں، وہ ایڈمیشن لے لے، پیسے آپ دیں گے. جی، فلی فنڈڈ اسکالرشپ،
کوئی بلوچستان کا بچہ. ہم اسکالرشپس دے رہے ہیں اور پھر بچے کے ساتھ ڈائلاگ کرنے کی ضرورت ہے. یونیورسٹی جانے کی ضرورت ہے. میں یونیورسٹی جا کے بچوں سے ملتا ہوں, کالجز میں جا کے بچوں سے ملتا ہوں, ان سے ڈائلاگ کرتا ہوں, انگیج کرتا ہوں. سو دس از دا سولوشن. کیا آپ اس کو میرٹ پہ نوکریاں دینا شروع کریں, اس کے لیے جاب اپرچونٹی پیدا کریں, اس کے لیے بزنس اپرچونٹی پیدا کریں. پر اسکالرشپ پہ تو ہم پنجاب میں بھی بلوچ بچوں کو دے رہے ہیں, لیکن اس کے بھی مسائل سامنے آئے ہیں. بہت بڑے مسائل ہیں. اندازہ لگائیں کہ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ریاست کے اگینسٹ ایک منظم طریقے سے اس سوشل میڈیا کے ذریعے, سوشل موبلائزیشن کے ذریعے اس حد تک کمپین کی جا رہی ہے کہ پنجاب گورنمنٹ سال کا 1 ارب روپے دیتی ہے مجھے پڑھانے کے لیے. تو مجھے تو تھینک فل ہونا چاہیے نا. اب بلوچ بچوں کے لیے ہم 1 ارب روپے مجھے تو تھینک فل ہونا چاہیے نا. بالکل. اچھا, میں جا کر وہاں پر بلوچ کونسل بناتا ہوں, اور وہ ایک بلوچ کونسل بھی بنائی گئی ہے. میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ یہ سب کچھ آرگنائز طریقے سے ہو رہا ہے. اور وہ بچہ جو فرسٹ ایئر کر کے سیکنڈ ایئر کر کے لاہور جاتا ہے, اسلام آباد جاتا ہے, اس کے پیرنٹس اس کو بھیجتے ہیں پڑھنے کے لیے. اس کے پیرنٹس اس کو وہاں پالیٹکس کے لیے نہیں بھیجتے ہیں. وہ وہاں پر پالیٹکس کا حصہ ہوتا ہے. گروہ بنے ہوئے ہیں, کوئی بلوچ کونسل ہے تو کوئی کون سا کونسل ہے, پشتون کونسل ہیں, پنجابی کونسل ہیں, تو سرائکی کونسل ہیں, سندھی کونسل. ان کو ڈسکریج کرنا چاہیے, بچوں کو پڑھائی کی طرف توجہ دینی چاہیے, اور بچوں کو یہ نیریٹو اور ایتھنک کونسلز نہیں ہونی چاہیے. ایتھنک بنیادوں پر پولیٹیکل پارٹیز کی تو ہو سکتی ہیں, ایتھنک نہیں ہونی چاہیے. پولیٹیکل پارٹیز کو انکریج کرنا چاہیے کہ وہ فوراً سے پہلے تمام بلوچستان پاکستان کی یونیورسٹیز میں پالیٹکس شروع کر دیں. جس پر بین لگا ہوا ہے وہ ختم ہونا چاہیے, تاکہ پولیٹیکل پارٹیز گرو کریں. پولیٹیکل پارٹیز جو ہے یہ ایتھنک بنیادوں پر تو کسی قسم کی کوئی ڈویژن نہیں ہونی چاہیے. یہ بہت بڑا فالٹ لائن ہے پاکستان کا. پنجابی بچوں کو اب کوئٹہ بھی لائیں, بلوچستان میں پڑھائیں, کو صوبوں کے بچے آپس میں ملیں گے. ہمارے ہاں پنجاب کی سیٹیں ہیں, ہمارے ہاں ڈرتے ہیں پنجابی آتے ہیں. دیکھیں, یہ تو اس وقت ایک سچویشن ایسی ہوئی ہے نا, لیکن اللہ کے فضل سے انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد یہ سچویشن چینج ہوگی. اس سے پہلے بھی ہم نے ایسی سچویشنز دیکھی ہیں. ہم نے 2009 بھی دیکھا ہے, اس کے بعد چینج آیا ہے, چینج آئے گا انشاءاللہ. ریٹ آف دا اسٹیٹ اسٹیبلش ہوگی. یہاں وقت ہوا ہے بریک کا, آپ ہمارے ساتھ رہیے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. سرفراز بگٹی اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے, یہ کہا جاتا ہے. دیکھیے, کہنے میں تو جس کا جو جی چاہے کہہ دے, اور اسٹیبلشمنٹ اگر پاکستان کی ہے, ان کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ میں رہنا, اور بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں اٹ از ویری امپورٹنٹ. ہم یہ سول اور ملٹری امبیلنسز جو ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے. لیکن میں پاکستان پیپلز پارٹی کا آدمی ہوں. اچھا, کہتے ہیں آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی میں جانے سے پہلے ہی پتہ تھا آپ وزیر اعلیٰ بن جائیں گے؟ بالکل نہیں پتہ تھا. اور پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے مجھے, جب ہم شامل ہوئے تو اس طرح کی بالکل کوئی بات نہیں تھی. تاریخی طور پہ میری ساری فیملی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ رہی. میرے والد صاحب ساری زندگی ایون اپنی ڈیتھ تک پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ رہے. اور پریزیڈنٹ زرداری صاحب کا نہ صرف ہم پر, آج نہیں, جب ہم کرائسس میں تھے, جب ہم پر مشکل وقت تھا, اس وقت بھی پریزیڈنٹ زرداری صاحب اور محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ تھیں جنہوں نے اپنے ورکرز کا ہاتھ تھاما اور ہمیں سنبھالا. اور زرداری صاحب کا آج کا نہیں, بہت ہمارا پرانا, مجھے یاد ہے کہ وین آئی واز لائک ان 4th 5th کلاس, تو وین آئی یوز ٹو کم بیک فرام ہاسٹل, تو میں والد کے ساتھ ان کو جیل ملنے جاتا تھا. تو یہ رشتہ آج کا. لیکن پھر آپ باپ پارٹی میں چلے گئے, آپ نے سیاست پیپلز پارٹی سے تو شروع نہیں کی؟ نہیں, میں نے سیاست شروع پیپلز پارٹی سے کی. میں 2008 میں پہلا الیکشن لڑ رہا تھا, پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ لڑ رہا تھا. تو اس وقت مجھے لڑنے نہیں دیا گیا, مجھے جیل میں ڈالا گیا اور میں الیکشن نہیں لڑ سکا. لیکن میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے سیاست شروع کی. 13 میں انڈیپینڈنٹ حیثیت سے جیتا, اور اس کے بعد پھر ظاہر پاکستان پیپلز پارٹی کی یہاں پریزنس نہیں تھی, اور حلقے کے لوگوں کی خدمت کرنے کا یہ موقع تھا کہ ایسی جماعت جو حکومت میں ہو تاکہ لوگوں کی کوئی خدمت کی جا سکے. ساری زندگی نواب اکبر خان بگٹی کی اپوزیشن کرتے رہے, اور آپ چاہتے تھے کہ یہاں بھی آ کر اپوزیشن میں بیٹھ جائیں, تو وہ تو پھر لاسٹ ٹائم ہی ہو رہی تھی. اور زرداری صاحب ان چیزوں کو سمجھتے ہیں, اور جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ سمجھتا ہے, وہ سمجھتے ہیں. باپ پارٹی بھی تو باپ کے آشیرواد سے ہی بنی تھی. دیکھیے, باپ پارٹی کی جو کریشن تھی اس کی میں آج بھی کہتا ہوں کہ جو ریزن تھی وہ یہ تھی کہ لوگوں کا اس وقت تھاٹ پروسیس سے ہم گزرے تھے, ہم سارے تھے, میں بھی اس میں شامل تھا, کہ بلوچستان میں جو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں
ان کا زیادہ فوکس نہیں ہوتا ہے، بیکاز وی آر اونلی 15 اور 16 MNAs. تو کیوں نہ ایک ایسی جماعت بنائی جائے کہ وہ جماعت جو ہے وہ فیڈریشن کی پالیٹکس کرے. آپ کو پتہ ہے تاریخی طور پہ بلوچستان میں 3 قسم کی پالیٹکس ہے. ایک جو فیڈرلسٹ جماعتوں کے لوگ ہیں وہ پالیٹکس کرتے ہیں، ایک نیشنلسٹ ہیں، اور پھر ایک جنگ JJY کی صورت میں ہر وقت موجود ہوتا ہے جو مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے لوگ ہوتے ہیں. تو وہ جو ہے فیڈرلسٹ دوستوں کا یہ خیال تھا کہ ہم ایک ایسی جماعت بنائیں کہ جو یہاں پر رہتے ہوئے فیڈریشن کے ساتھ اپنے معاملات کو اس طریقے سے انگیج کر سکے. لیکن بعد میں جب وہ بن گئی تو وہ پہلی جماعت تھی تاریخ میں جنہوں نے اپنے صدر کے خلاف عدم اعتماد کر لیا. تو جس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی کہ اسٹیٹ کا نیریٹو آئے گا، یہاں سے اسٹیٹ کو بینیفٹ ہوگا، ریاست کو بینیفٹ ہوگا، پاکستان کو بینیفٹ ہوگا، وہ مقصد سے ہم لوگ ڈائیورٹ کر گئے اور وہ مقصد حاصل کرنے کے بجائے ہم اپنے صدر کے خلاف عدم اعتماد لیا. اب بہت بات کی جا رہی ہے کہ بلوچستان اسمبلی کی سیٹیں بڑھائی جائیں. سرفراز بگٹی بلوچستان اسمبلی کی سیٹیں بڑھانے کے حق میں ہیں، وہ اس کی کیا وجہ سمجھتا ہے؟ دیکھیے بلوچستان کے جو حلقے ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ بہت آبادی اتنی اسکیٹرڈ ہے کہ بہت دور دراز حلقے ہیں. میں اپنی مثال آپ کو دوں تو مجھے 2 سے 3 دن لگ جاتے ہیں ایک MPA کے حلقے میں کو تو چھوڑ دیں کہ میں ایک جگہ سے شروع ہو جاؤں تو دوسری جگہ پر جانے کے لیے، اور اگر کمپین کروں تو شاید مجھے 3 مہینے میں پوری کمپین نہیں کر سکتا ہوں. ایک گھر میں اگر مجھے جانا ہو. پی کتنا ہے آپ کا؟ کیا مطلب کتنا؟ بلوچستان کی کون سی پروونشل؟ پی بی 10 ہے جی. پی 10 ٹھیک ہے جی. تو وہ اس پہ ہم وہاں پہ کمپین نہیں کر سکتے ہیں. تو اگر وہ سیٹیں بڑھ جاتی ہیں تو اس سے یہ ہوگا کہ ایٹ لیسٹ لوگوں کی جو ریپرزنٹیشن ہے وہ تھوڑی زیادہ ہو جائے گی اسمبلی میں. اور ہلکے صوبائی حلقے چھوٹے، صوبائی حلقے ذرا چھوٹے، قومی بڑے رہیں گے، صوبائی چھوٹے ہو جائیں گے. جی قومی تو حلقے اسی طرح رہیں گے، اور ہونا تو یہ چاہیے کہ قومی حلقوں پہ سوچ وچار کرنا چاہیے، خاص طور پہ بڑی پولیٹیکل پارٹیز کو، کہ بلوچستان کے حلقے بڑھنے چاہیے. کہ کوئی بھی فارمولا، جیسے NFC میں ایک فارمولا انٹروڈیوس کیا گیا، بلوچستان کو ایکسٹرا شیئر دیا گیا، KP کو اینٹی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے لیے پیسے ایکسٹرا دیے گئے. تو بلوچستان کے لیے بھی کوئی ایسی سچویشن کانسٹیٹیوشن میں لائی جا سکتی ہے کہ ایک کنسنسس ڈیولپ ہو کہ بلوچستان کی 8 سے 10 سیٹیں بڑھنی چاہیے، سو دیٹ MNA کی بھی سو دیٹ کہ بلوچستان جو انڈر ریپرزنٹیڈ ہے نیشنل اسمبلی، اس کو ایڈریس کیا جا سکے. اور MPA کتنی بڑھانا چاہتے ہیں؟ آپ کے ذہن میں کوئی فگر ہے؟ میرے ذہن میں تو ایسا سچ کوئی فگر نہیں ہے. فیڈرل گورنمنٹ میں ہمارے 26ویں آئینی ترمیم میں یہ بات بہت ہو رہی تھی، پھر وہ ہو نہیں سکا. ہو رہی تھی. ابھی سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں نے اپروو بھی کر لیا، اسٹینڈنگ کمیٹی آف لا نے. اس میں سینیٹر دھنیش کمار صاحب نے لیڈ لی ہوئی ہے، 1-2 اور دوستوں نے لیڈ لی ہوئی ہے. ایگزیکٹ فگرز تو ان کو پتہ ہے، میرا خیال ہے 81 پہ وہ لے کے جانا چاہتے ہیں. اس وقت ہم 65 ہے، تو اس میں کچھ ظاہر ہے منورٹیز کی ریپرزنٹیشن زیادہ ہو جائے گی، فیمیل کی ریپرزنٹیشن زیادہ ہو جائے گی. تو دس از اے پازیٹیو تھنگ، اس کو ہونا چاہیے میری اوپینین میں. اور جو سرداروں کی سیاست، آپ ایک کامنر ہیں. اب میں دیکھ رہا تھا بلوچستان یہاں آنے سے پہلے کہ زیادہ تو سردار آپ 3 ہی کامنرز وزیر اعلیٰ بن سکے ہیں، باقی تو 11 کے قریب سردار ہی رہے ہیں. ایک یہ بھی ہے کہ بلوچستان کی پسماندگی کی بڑی وجہ یہاں کے بڑے سردار ہیں. دیکھیے نظام جو ہوتا ہے، سرداری نظام جو ہے، وہ سرداری نظام کے ایک تو یہ قبائلی نظام تھا بنیادی طور پہ. قبائلی نظام کی بڑی خوبصورتی تھی. قبائلی نظام ایک اچھا نظام میں حکومت تصور کیا جاتا تھا ان ٹرائبس، کہ جس میں فوری انصاف ملتا تھا، جس میں پار کا جو بیلنس تھا وہ بیلنس رہتا تھا. کوئی کسی کے ساتھ وہ چوری نہیں کر سکتا تھا، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا. یہ ٹرائبل سسٹم تھا. پھر یہ ٹرائبل سسٹم ایسا ایسا کنورٹ ہو گیا سرداری سسٹم میں. سردار اور سرکار کا نیکسس ہو گیا. یہ جو سردار اور سرکار کا نیکسس ہوا تو یہ پھر عام کامنرز کے لیے تھوڑی سی تکلیف کا باعث بنا. تو ظاہر ہے تمام سردار ایک جیسے نہیں ہیں، تمام انسان ایک جیسے نہیں ہیں، تمام کامنرز ایک جیسے نہیں ہیں. ہر معاشرے میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام سرداروں کو ایک ہی لائن میں اس طرح کی سٹیٹمنٹ دینا بھی مناسب نہیں ہے. ہر معاشرے میں اچھے برے لوگ ہیں، ہر میں پروگریسو لوگ بھی ہیں، کچھ کنزرویٹو بھی ہیں. تو یہ تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی جو مصالحت ہو رہی ہے اس کمیٹی میں آپ ہیں، عام آدمی کو پتہ نہیں لگ رہا جھگڑا کیا ہے. دیکھیے پولیٹیکل پارٹیز جب کہیں پارٹنر بنتے ہیں یا پولیٹیکل پارٹیز جب ایک دوسرے کو کہیں سپورٹ کرتی ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا تھا اس وقت، ہماری CEC نے، کہ ہم پاکستان کے انٹرسٹ میں
فیڈرل گورنمنٹ کو سپورٹ کریں گے، جس کے بدلے میں ہم صرف آئینی جو عہدے ہیں وہ لیں گے، جبکہ وہ مل گئے جی ہاں، وہ کیبنٹ کا حصہ نہیں ہوں گے. تو اس میں ظاہر ہے کہ کچھ ایسی چیزیں تھیں کہ جس کو بعد میں بھی ہم نے ایز اے پارٹنر چلنا ہے. تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اور ظاہر ہے وہ فورم مجھے اچھا جس سے بھی پوچھے وہ کہتا ہے کچھ بتاتا نہیں ہے. جی وہ فورم مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں اس فورم کی بات آپ کے ساتھ یہاں پبلکلی کر سکوں. اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا ترجمان ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کا اپنا. پر آپ اس کمیٹی میں ہیں تو وہ کمیٹی کی بات. بلوچستان کا تو کوئی جھگڑا نہیں جی، بلوچستان کا کوئی جھگڑا نہیں، وفاق کا کوئی جھگڑا نہیں. بلوچستان کا دیکھیں نا اس حد تک ہے کہ ہم یہاں پر ڈرائیونگ سیٹ پہ ہیں، مسلم لیگ ہمارے کولیشن پارٹنر ہیں. ظاہر ہے ان کے کچھ تھوڑے بہت گورنر صاحب کے کچھ ایشوز تھے جو انہوں نے وہاں پر ادھر ریز کیے تھے. تو وہ یہی ہے کہ پولیٹیکل ڈائلاگ از دا سولوشن ٹو دا ایشوز. تو ڈائلاگ کا دروازے ہمیشہ کھلے رکھنے چاہیے، بات چیت کرنی چاہیے. ٹوٹ تو نہیں رہا کولیشن نون اور پیپلز پارٹی کا؟ لوگوں کا خیال ہے ٹوٹ جائے گا تو پھر گر جائے گی، ایک بلوچستان گر جائے گا، ایک وفاق گر جائے گا. دیکھیں مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی اس حد تک پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ کوئی کیا ہوا ہے کہ ٹوٹ جائے گا. پاکستان کا انٹرسٹ اس میں ہے کہ یہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی رہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان کھپے کے علاوہ کوئی بات نہیں کی. ہمیشہ پاکستان کھپے جو ہوتا ہے وہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے. آپ کو سسٹم 2029 تک چلتا نظر آ رہا ہے؟ جی مجھے تو چلتا نظر آ رہا ہے. اور وہ اڈیالہ کا قیدی اڈیالہ میں ہی نظر آ رہا ہے؟ وہ تو عدالتیں فیصلہ کریں گی. نہیں، آپ کی سیاسی سینس، پولیٹیکل سینس کیا کہتی ہے؟ دیکھیے پولیٹیکل سینس تو میری یہ کہتی ہے کہ یہ جو پالیٹکس ہے، جو وائلنٹ پالیٹکس ہے، اس کی پاکستان میں گنجائش نہیں ہے. پاکستان میں ہمیشہ وزاداری اور یہ والی پالیٹکس رہی ہے. اس ایکسٹینڈ تک آج تک پاکستان کی پالیٹکس نہیں گئی ہے کہ سول نافرمانی کی بات، سول نافرمانی کی باتیں ہوں، آپ جتھے بنائیں اور مرکز پہ حملہ آور ہوں اور ایک صوبہ حملہ آور ہو. یہ کتنی خطرناک بات ہے. ان چیزوں کو ظاہر ڈسکریج کرنا چاہیے، اور پی ٹی آئی کی قیادت کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ یہ طریقہ کار محترمہ بینظیر بھٹو نے کتنی جیلیں گزاری ہیں، ذوالفقار علی بھٹو نے پھانسی کا پندہ چوم لیا، میاں نواز شریف صاحب کتنا عرصہ جیل رہے، پھر ایگزائل رہے، پھر زرداری صاحب نے 14 سال جس طرح جیل کاٹی. تو مرد حر ہونا جتھے تو پیپلز پارٹی بھی بنا سکتی تھی، حملہ آور پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہو سکتی تھی، اداروں پہ، اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز پہ، پی ٹی وی پہ، ریڈیو اسٹیشن پہ، پارلیمنٹ پہ. یہ تو کیپیسٹی کسی کے پاس بھی ہے. 1000-2000 بندہ اکٹھا کرنا کسی بھی پولیٹیکل جماعت کے لیے، یا 10,000 بندہ اکٹھا کرنا، اٹ از ناٹ این ایشو. بٹ اس پالیٹکس کو ڈسکریج کرنا چاہیے کہ یہ پالیٹکس جو ہے یہ پاکستان کو کس حد تک لے کے جا رہا ہے. اور پھر اسپیشلی آپ جب دیکھیں کہ جب پاکستان کی اکانومی کوئی ٹیک آف کرنے لگ جاتی ہے، جب پاکستان کا کوئی فورن گیسٹ آنے لگ جاتا ہے، تو ہم یہ تماشا لگا لیں. آخری سوال، 2024 کے انتخابات شفاف تھے؟ دیکھیے پاکستان میں ہسٹوریکلی ہر الیکشنز میں تقریباً کچھ نہ کچھ انگلی ضرور اٹھی ہے، کبھی زیادہ اور کبھی کم. تو 2024 میں بھی اگر کسی کو شفافیت پہ شک ہے تو دیر از اے پلیٹ فارم. جیسے ہمارے ہاں ہمارے جو اگینسٹ کینڈیڈیٹس تھے تقریباً اکثریت میں کیسز کیے، ہائی کورٹ میں وہ کیسز چلے، معزز جج صاحبان نے سنے، اور پاکستان کے آئین نے، پاکستان کے قانون نے پلیٹ فارمز دیے ہیں کہ اگر کسی بات پہ اعتراض ہے تو اس کا پلیٹ فارم کیا ہے. تو وہ پلیٹ فارم، وہ ایکسرسائز سب لوگوں نے کی، اور بہت ساری جگہوں پر آپ نے دیکھا کہ ری الیکشنز کا حکم آیا ہے. بلوچستان کے کیس میں اگر آپ دیکھیں تو 3-4 حلقوں میں ری الیکشن کا حکم آ گیا، کچھ پولنگ سٹیشنز پہ ہوا ہے تو اس پر آگے. آرگنائزڈ قسم کی دھاندلی جو ہے وہ یہ پرسیپشن ضرور ہو سکتی ہے، لیکن آپ دیکھیں نا کہ وہیں پر وی آر 51 الیکٹڈ پیپل، آؤٹ آف 51 3 سے 4 یا 5 حلقے ایسے تھے جن پر انہوں نے کسی جگہ پر کہا کہ نئے سرے سے پولنگ کرا لیں، وہ بھی چند پولنگ سٹیشنز میں. کسی میں انہی عدالتوں نے کہا کہ تھم ویریفیکیشنز کرا لیں، 2 میں غالباً. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو 0.something% ہے کہ جہاں پر گڑبڑ ہوئی ہے. تو پاکستان کی عدالتیں وہ ثابت کر رہی ہیں. بہت شکریہ سفراد. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. تھینک یو.